نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم. ارشاد فرمایا وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا. جب 30 راتیں پوری ہو گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن سے مسلسل روزے سے تھے. ایک روایت کے مطابق نہ آپ نے سحری کی نہ افطار کیا. تو جب انسان مسلسل روزے سے ہو، آپ جانتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے منہ میں ایک عجیب سی مہک پیدا ہو جاتی ہے. ایک تو منہ میں بدبو ہوتی ہے جو منہ میں خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے. یہاں وہ بدبو مراد نہیں ہے، خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اور بھوکا ہونے کی وجہ سے منہ کے اندر ایک مہک پیدا ہوتی ہے. تو آپ اللہ کی جناب میں ہم کلام ہونے کے لیے آگے بڑھنے لگے تو آپ نے محسوس کیا کہ میرے منہ میں وہ مہک آ رہی ہے. تو اچھی طرح آپ نے اپنے دانتوں کو صاف کیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا؟ روزے دار کے منہ کی مہک مجھے مشک سے زیادہ محبوب ہے. اب مزید آپ 10 دن روزے رکھیں اور 10 راتوں کا اعتکاف کریں کوہ طور پر. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے ان ایام کو 10 کے ساتھ ملا دیا، یعنی 30 اور 10 ہو گئے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پس ان کے رب کا وعدہ 40 راتیں ہو گیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے تھے کوہ طور کی طرف، تو آپ نے حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا. اس کا ذکر قرآن پاک نے کیا. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا اے ہارون علیہ السلام، آپ میرے نائب ہیں فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور آپ میری قوم کی بنی اسرائیل کی اصلاح کرتے رہیے گا. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور آپ فساد کرنے والوں کے راستے پر نہ چلیے گا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آئے، یعنی کوہ طور پر آئے اور 40 راتیں گزر گئیں. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا. اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سماعت کیا تو اللہ کے کلام کا حسن اور اللہ تعالی کے کلام کی لذت جب آپ نے محسوس کی تو آپ کے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ میں اللہ کا دیدار کروں. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب انسان کسی سے کلام کرتا ہے تو کلام سن کر بسا اوقات اس کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا کلام آواز سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، وہ ازلی، ابدی اور قدیم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو سماعت کیا. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا ذکر کیا، ہمارا اس پر ایمان ہے. کیسے سماعت کیا اس کی کیفیات ہم بتا نہیں سکتے. ہاں، مفسرین نے اتنا لکھا کہ ہم جب کوئی کلام سماعت کرتے ہیں تو اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہیں. کان کے اندر اللہ تعالی نے طاقت پیدا کی ہے کہ وہ کلام کو سماعت کرتا ہے. آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی طاقت پیدا کی ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے ہر عضو
اور ہر بال نے اور ہر رونگٹے نے اللہ کے کلام کو سماعت کیا. یعنی آپ کے جسم کا ایک ایک بال یہ وہ حیثیت اختیار کر گیا جو ہماری کان کی حیثیت ہے. تو آپ کے دل میں اللہ کا دیدار کرنے کی تمنا ہوئی. قال ربی، عرض کی اے میرے رب، ارنی، تو دکھا مجھے، انظر الیکا، جلوہ دکھا تاکہ میں تیری طرف دیکھوں اور تیرا دیدار کروں. قال، اللہ تعالی نے فرمایا، لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، ہاں لیکن آپ اس پہاڑ کی طرف نظر کیجئے، میں اپنے دیدار کی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، پھر اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہ جائے، فَسَوْفَ تَرَانِي، پس ان قریب آپ مجھے دیکھ لیں گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ کے لیے ایک تجلی فرمائی، جعلہ دکا، تو اس پہاڑ کو اس تجلی نے ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. فلما افاقا، پھر جب آپ ہوش میں آئے، قال، عرض کی، سبحانک، اے پروردگار تجھے پاکی ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع لایا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ایمان اپنی امت سے مقدم ہوتے ہیں. محترم پیارے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ انتہائی واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی میرا دیدار نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے. ہاں، اگر میں اپنی تجلی ڈالوں اور یہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے گا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے. یعنی دیدار الہی ناممکن نہیں ہے، مگر اس دنیا کی چیزوں میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکیں. تو جس پہاڑ پر آپ تھے، جب تجلی ہوئی تو وہ پہاڑ جب پھٹ گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، تو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس پر کھڑے رہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار کر سکیں. دنیا کی چیزوں میں وہ طاقت نہیں. ان آیات سے واضح طور پہ معلوم ہوا کہ اللہ کا دیدار ناممکنات میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے وہ طاقت دے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے. قربان جائیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ نے انہیں کتنا مقام دیا. سبحان اللہ، کہ وہ پہاڑ ایک تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور شب معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا اور جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ دیدار کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے ہونے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، سمت اور جگہ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے. پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیسے کیا؟ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سماعت کیا، ہم اس کی کیفیات نہیں بتا سکتے، تو دیدار کی کیفیات بھی ہم نہیں بتا سکتے. اسی طرح کل بروز قیامت اللہ کیسے مقبول بندے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور جنت میں جنتیوں کے لیے بھی اللہ کا دیدار ہوگا. جس قدر جنتی کا مقام بلند و بالا ہوگا اتنا ہی زیادہ اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ،
انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، بے شک میں نے آپ کو تمام لوگوں پر اپنی رسالت کے ساتھ چن لیا، وبکلامی، اور میرے کلام کے ساتھ آپ کو چن لیا، یعنی میں نے آپ کو اپنا رسول بنایا اور مجھ سے کلام کرنے والا بنایا، کلیم اللہ بنایا، آپ کو یہ فضائل اور یہ مراتب عطا کیے گئے۔ فخذ، پس آپ مضبوطی سے پکڑ لیجئے، ما آتیتک، اس کلام کو جو میں نے آپ کو عطا کیا، وکن من الشاکرین، اور مزید شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، آپ کو توریت عطا کی گئی، توریت تختیوں پر لکھی ہوئی آئی۔ وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھا، لہو، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فی الالواح، ان تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز، موعظۃ، نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل، فخذها بقوہ، اور ہم نے فرمایا آپ اسے مضبوطی سے تھام لیجئے، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو حکم دیجئے، یأخذوا بأحسنها، کہ آپ کی قوم اس توریت کو اچھی طرح پکڑ کے رکھے، یعنی اس پر عمل کرے۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں گناہ گاروں کا گھر جہنم دکھاؤں گا، اور گناہ گاروں کا انجام جہنم میں جانا ہوگا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی آیتوں سے دور کر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناجائز تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، یعنی جو متکبرین ہیں وہ ہدایت سے محروم رہیں گے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ تکبر سے بچے، عاجزی انکساری اختیار کرے۔ عاجزی انکساری کے معنی یہ ہیں کہ زبان سے صرف نہ کہے بلکہ دل سے دنیا میں موجود تمام لوگوں سے اپنے آپ کو کمتر اور حقیر سمجھے، اور کسی کو بھی اپنے سامنے حقیر نہ سمجھے، اور کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو فضیلت یا برتری والا نہ سمجھے۔ جب انسان تکبر کرتا ہے تو ایک اس کی عادت بنتی ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ جب وہ نصیحت قبول نہیں کرتا تو پھر اسے ہدایت نہیں ملتی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ متکبرین اگر ہر نشانی دیکھ بھی لیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور یہ متکبرین اگر ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں پھر بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ دیکھیے تکبر کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ یقیناً یہ بہت ہی بری عادت ہے کہ جب کوئی کسی کو نصیحت کرے تو وہ اس کی نصیحت پہ غور نہ کرے بلکہ اسے اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نصیحت کرنے والا کون ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا انداز کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر نصیحت قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور ہماری کسی غلطی کی وہ اصلاح کر رہا ہے تو ہمیں اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عاجزی کرنے والا کامیاب رہتا ہے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، حدیث پاک میں فرمایا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ تکبر کرنے والوں نافرمانوں کا انداز ہے۔
ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ہماری آیتوں سے غافل تھے، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کرنے کو جھٹلایا، آخرت کو وہ مانتے ہی نہیں ہے، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ دنیا کے اندر اگر انہوں نے کوئی اچھے کام کیے تو اس پر کوئی صلہ نہ ملے گا۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، جو وہ برے کام کیا کرتے تھے اسی کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ 7واں رکوع مکمل ہوا، اس میں جہاں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ والسلام کے واقعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہوئی، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ توریت نازل ہوئی، توریت سے فیض لینے والے بھی تھے اور توریت سے فیض نہ لینے والے بھی تھے۔ اسی طرح قرآن پاک ہے، قرآن پاک سے منور ہونے والے بھی دنیا میں رہے اور موجود ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ قرآن سنتے نہیں، اگر سنتے ہیں تو ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ قرآن پاک کی باتیں بھی ان پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے اور قرآن پاک کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے۔